ایک زمانے میں کالی گھاٹ مندر تک جانے والی کچی سڑک کو آج کل چورنگی کہا جاتا ہے۔ سوتانوتی گاؤں میں انگریزوں کے قدم پڑنے سے پہلے ہی اس کچی سڑک کا وجود تھا۔ یہ کچی سڑک دراصل چیت پور روڈ سے ملنے والی ایک گزرگاہ کا حصہ تھی جو ہالیشار سے آتی اور کلکتہ کے 30 میل نارتھ سے باریشا تک اور شہر کے ساؤتھ میں تقریباً 6 میل تک یہ سڑک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سڑک کا زیادہ تر استعمال کالی گھاٹ مندر جانے والے یاتری کرتے تھے۔ فرنگی دستاویز میں اسے روڈ ٹو کالی گھاٹ لکھا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چورنگی بینٹک اسٹریٹ سے شروع ہو کر لور سرکولر روڈ اب آچاریہ جگدیش چندرا بوس روڈ پر ختم ہوتی ہے۔ چورنگی کے بارے میں بیشتر ہسٹورین کا خیال ہے کہ کلکتہ کی شروعات سے پہلے یہ سڑک نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جسے گووند پور کا جنگل الگ کرتا تھا۔ یہ سوتانوتی کے ساؤتھ میں کئی میلوں کی دوری پر واقع دھان کھیتوں اور دلدل کے پھیلاؤ کے درمیان کھڑا تھا۔ اس گاؤں میں غریب مچھوارے، جولاہے اور لکڑہارے بستے تھے۔ اس گاؤں کے ویسٹ میں گھنا جنگل موجودہ میدان تھا۔ پانی بھرے کھیتوں میں جنگلی آبی جانور حتیٰ کہ گھڑیال بھی ملتے تھے۔ 1717 عیسوی میں مغل بادشاہ فرخ سیر سے جن 38 گاؤں کو حاصل کر کے انگریزوں نے کلکتہ کو ایک مناسب خد و خال عطا کیا تھا اس میں چورنگی گاؤں بھی تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا نام چورنگی کیوں پڑا؟ ایک تذکرہ یہ ہے کہ ٹولی نلہ کے پاس ایک چھوٹا لیکن بہت قدیمی ایک شیو مندر تھا۔ اس کے ایک بھگت کا نام چرانگی تھا۔ قیاس ہے کہ یہی چرانگی چورنگی میں بدل گیا ہے، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق گووند پور موجودہ فورٹ ولیم میں ایک کالی مندر تھا جس کے پجاری کا نام یوگی چورنگی تھا۔ چورنگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 15ویں صدی عیسوی کے یوگی ہوں گے۔ دریائے ہگلی اور آج کی مصروف چورنگی کے درمیان سے ہی ہندوستان میں انگریزی سلطنت کا جنم ہوا تھا اور یہیں سے جدید ہندوستانی قوم کا احیا بھی۔ پلاسی کی جنگ کے بعد کلکتہ کی ترقی نے ذرا رفتار پکڑی تھی، لیکن اس کے باوجود 1824 عیسوی تک چورنگی ایک عام علاقہ ہی تھا۔ 1768 عیسوی میں کنڈرسلے نے یہاں موجود یورپی گھروں کو تعمیری لحاظ سے بے ترتیب پایا تھا۔
جیسے کسی نے انہیں آسمان میں پہلے اچھال دیا اور اس کے بعد منتشر ہو کر وہ ادھر ادھر بکھر گئے ہوں۔ چورنگی میں 1794 سے 1802 کے درمیان اطالوی طرز کے باغات تھے۔ 1794 کے اپ جان کے نقشے میں یہاں پر 24 گھر بنے ہوئے تھے۔ اس گاؤں کے گھر چونے سے بنے ہوئے عمدہ تھے، برآمدے تو منقش ہوتے تھے۔ لارڈ ویلنٹیا نے 1803 میں اسے محلوں کا گاؤں کہا تھا۔ ایک زمانے میں یہ گاؤں شہر سے بالکل الگ تھا۔ اس گاؤں میں جانے کے لیے کھوہار مسافروں سے دوگنی رقم وصول کرتے تھے۔ رات کے وقت ملازم حضرات جماعت بنا کر چلتے تھے۔ ڈکیتی کا ڈر اتنا تھا کہ یہ لوگ اچھے کپڑے پہن کر رات میں نہیں آتے تھے۔ کبھی پارک اسٹریٹ چورنگی کا ہی حصہ تھا، جہاں صرف 2 گھر تھے، ایک سر ایلیجا ایم پی کا اور دوسرا گھر آج جہاں سینٹ پال اسکول ہے وہاں تھا۔ سر ایلیجا ایم پی کا گھر موجودہ لوریٹو ہاؤس کے چرچ کی جگہ پر تھا۔ ایک زمانے میں چورنگی میں بازار بھی لگتا تھا۔ لارڈ کارن والیس نے اپنے زمانے میں ایک بار کہا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا 1/3 علاقہ جنگلوں پر مشتمل ہے، جو وحشی جانوروں کی آماج گاہ ہے، اور چورنگی میں تو چند ہی گھر ایک بڑے سے علاقے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے جو کلکتہ کی حقیقی مرکزیت کے خواہاں ہیں، اور جو چورنگی کو کل کی طرح آج بھی صبر و تحمل والی جگہ مانتے ہیں۔ کالی گھاٹ تک راہ دکھانے والی اس قدیم سڑک نے تاریخ کے عجب دور کا مشاہدہ کیا ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی جد و جہد میں بھی چورنگی کا نام نمایاں ہے۔ قریب 3 صدیوں سے اچھی شہرت اور بہتر قسمت چورنگی پر مہربان ہے۔ چورنگی نے وقار اور اہمیت کا ایک لمبا تاریخی سفر طے کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کلکتہ سے چورنگی نہیں بلکہ چورنگی سے کلکتہ ہے۔ اسے کلکتہ کا دل بھی کہا جاتا ہے۔